آج آخر ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ آج پریشان ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، آج کا انسان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف پریشانیوں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ پریشانی میں لوگ کیوں مبتلا ہے اور پریشانی کا حل کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے، یہ پوری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر پہلی بار منتظر امام قادری چینل پر آئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب، اور اگر فیس بک پیج یا انسٹاگرام کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور فالو کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے بھی کام بنا دیتا ہے، یہ نام محمد۔ تو دوستو، آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ انسان پھر دنیا میں جو یہ پریشان ہے۔ آخر وہ پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ پریشانی کی دو وجہ ہے۔ دو وجہ کیا ہے وہ آگے بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کو جو ہے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ آپ کو وہ چیز پسند ہے، کوئی تحفہ کوئی گفٹ آپ کو پسند آ جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ اس کا احترام کرتے ہیں، نہ کہ اس کو جو ہے آپ اس کی ناقدر کرتے ہیں، بلکہ آپ اس کو اچھے سے بچانے کے لیے کوشش کریں گے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے اس کے بارے میں سوچیں گے، اور یہ مجھ سے چھینے نہیں، یہ ضائع نہ ہو جائے، وہ اس کی فکر کریں گے آپ۔ تو آج ہم دیکھ لیں کیا جو انسان ہے کہ اگر کوئی غریب شخص ہے، اگر وہ غریب شخص ہے، اس کو اگر کوئی تحفہ مل جائے، اس کے باوجود جو غریب انسان ہے وہ اس کو تحفہ مل جائے، وہ اور اس کی جو ہے احترام کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ غریب ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ چیز خرید نہیں سکتا ہے، اور اگر غریب کو کوئی تحفہ مل جائے جو وہ خرید نہیں سکے، وہ اس لائق نہیں ہو، تو وہ اس کی بڑی قدر کرے گا، جس کے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ایک بار کوشش کر کے وہ لے سکتا ہے۔ لیکن جو اس سے بھی غریب طبقہ کا لوگ، جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، اس کو اگر کوئی شخص تحفہ دے دے تو وہ اس شخص سے بھی زیادہ اس کی احترام کرے گا، اور وہ اس کو بچانے کے لیے وہ پوری کوشش کرے گا کہ یہ ہم سے الگ نہ ہو، اور وہ اس کی اہمیت دے گا، وہ اس کی اہمیت کو سمجھے گا۔ تو اے اللہ کے بندے، جب ہم اتنی سی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی غریب انسان کوئی تحفہ دے، وہ اس کی پرواہ کرتا ہے، نہ کہ اس کو وہ کھونے کی اس کی تمنا نہیں ہوتی، وہ یہی چاہے گا کہ میں اسے ہر وقت اپنے پاس رکھوں۔ تو جب دنیا کا یہ معاملہ ہے تو ذرا یہ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے، یہ مثال کو یہ دھیان میں رکھتے ہوئے اب یہ ذرا تصور کرے کہ دنیا میں کون اللہ پاک نے جو بندے کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اللہ پاک نے تقریباً 18,000 مخلوقات دنیا میں پیدا کیے، لیکن سب سے افضل جو ہے انسان بنایا۔ لیکن انسان بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں وہ قیمتی تحفہ، ہمیں ایمان جیسا تحفہ سے نوازا۔ اب آپ سوچیں ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے۔ یاد رکھیں، ایمان یہ وہ دولت ہے، اگر جس کو نصیب ہو جائے وہ بہت امیر ہو جاتا ہے، بلکہ جس کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں وہ انسان بیکار ہے۔ دنیا تو چند دن کی ہے، اسی لیے جب اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، ہم نے اس کی قدر و احترام کو بھلا دیا ہے۔ وہ دور بھول گئے جب پہلے کے لوگ، پہلے کے جو ہے انسان، پہلے کے صحابہ کرام جب دنیا میں آئے تھے تو ان کو ایمان ملا تھا، لیکن انہوں نے ایمان ملا، اس کے بعد ہی مصیبتیں اٹھائی، اتنی مصیبتیں اٹھائی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے اوپر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا، بعد میں ان کے ماں باپ نے اسلام قبول کیا لیکن پہلے انہیں گھر سے نکال دیا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایسا ان کا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ایمان لے کر آ گئے انہیں تپتی ہوئی کوئلے کی ریت پر انہیں سلا دیا جاتا، ان کے اوپر آگ برسائے جاتے، پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہتے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سچا عشق کرتے تھے۔ ایمان اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، آج ہمیں مل گیا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے ستائے جا رہے ہیں، مسلمان اتنا پریشان حال ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو مثالیں دی کہ غریب شخص کو کوئی انسان اگر تحفہ دے دے تو وہ اس کی بڑی اہمیت کرے گا، اس کو بڑی فکر ہوگی کہ میں اس کو سنبھال کے رکھوں، مجھ سے جدا نہ ہو، مجھ سے جایا نہ ہو، یہ مجھ تک ہمیشہ رہے، یہ میں سے کوئی چھین نہ لے۔ لیکن ہم غور کر تصور کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے، ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اگر قدر کرتے تو آج ہم گناہوں والے کام نہیں کرتے، اگر ایمان جیسی نعمت کی ہم قدر کرتے تو ہم جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کو، انبیاء کرام کو، اولیاء اللہ کو، صحابہ کرام کو ہم بڑا برا نہیں کہتے، اس لیے کہ بس ایک قیامت کی نشانی کے تعلق سے تھوڑی بات عرض کر دوں آپ کو۔ قیامت کی نشانی بالکل قریب ہے۔ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں قیامت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی، لیکن فی الحال بس چند باتیں آپ کو بتا دوں قیامت کیا ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے لوگ اسلام آنے سے پہلے زندگی گزارتے تھے، ٹھیک ویسے ہی اسلام آنے کے بعد جب قیامت کے قریب لوگ زندگی گزاریں گے تو سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ تو دوستو اب جیسے کہ دو چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں کہ وہ آپ کو بتاؤں گا، اب وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اپنے انسانیت کو بچانی ہے، تو ہمیں وہ دو چیزیں کیا کرنی ہوگی؟ سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں صبر کرنی ہوگی۔ ہم پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں، ہم نہ کہ شور شرابہ کر کے ہم مصیبتوں کو ضائع کر دیں، بلکہ ہمیں اللہ پاک کی رضا کے خاطر ہمیں صبر کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ دو چیزیں اگر ہم اپنے اندر باندھ لیں، ہمارے اندر یہ دو چیزیں ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی مصیبتیں پہنچے بس میرا رب اور میں جانوں، تیسرا کوئی نہیں جاننا چاہیے، اور شکر اللہ کا ہر حال میں کرے۔ شکر کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اللہ کے نافرمانی کرتے رہیں، گناہوں والے کام کرتے رہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، اللہ کو نافرمان والے کام کرتے رہیں۔ یاد رکھیے آج انسان ہے کہ ہنس ہنس کے گناہ کر رہا ہے۔ آج قیامت کے دور میں بالکل انسان جو بس چند سیکنڈ کی لذت کے خاطر وہ اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ لوگ صحابہ کرام پر بھوک رہے ہیں، لوگ انبیاء کرام کو کیا کیا کہہ رہے ہیں، لوگ اللہ پاک کو نہ جانے کیسے الٹی سیدھی بکواسیں کرتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ زندگی بہت کم ہے، اسی میں جو ہے ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے۔ اسی لیے اگر وہ مالک قہار ہے، میرا مولا بہت رحم کرنے والا ہے، ہمیں اللہ پاک کو جو ہے ہمیں اللہ پاک کی رضا کے کام کرنے والے کام کو کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر دو چیزیں پیدا ہو گئی، یقین جانی ہم کامیاب ہو گئے۔ پہلا صبر کرنے والے بن جائے اور دوسرا شکر کرنے والے بن جائے۔ صبر کرے اور شکر کرے، یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر آ گئی، سمجھ لیجیے ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ تو دوستو اب میں یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ صبر اپنے اندر پیدا کیجئے۔ جو مصیبتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، جو ہم کو مسلمانوں کو لوگ پوری دنیا میں ستایا جا رہا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیے، نہ کہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کرنے لگے۔ اس لیے آج اللہ پاک ہم سے ایسے ہی ناراض ہے تو کیا ہم ہم گناہوں والے کام کریں گے؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کے گھر میں جو چوری ہو جاتی ہے، اگر اس کے سامنے کوئی سینہ چوری کرے تو اس کو کیسی تکلیف ہوگی، یار میرے گھر سے سامان چوری ہو گیا ہے اور یہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور میرے سامنے یہ سینہ چوری کر رہا ہے،
اسے کیسی تکلیف ہوگی۔ اب جب سوچے اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مشرف کیا ہے، ہم ہیں کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے، نہ صبر کرے، اوپر سے ہم جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ خدارا ایسا مت کیجئے۔ اسی لیے بس یہی کروں گا کہ جتنے بھی گناہ ہو گئے سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ میرا مولا بڑا غفور رحیم ہے۔ میرا مالک جو ہے بندے کے سچے دل پہ توبہ کر لے بندہ تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اسے سزا نہیں دیتا۔ تو ہمیں سچے دل سے سچے قلب کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرے اور گناہوں والے کام سے سارے گناہوں والے کام چھوڑ دے۔ یہ دنیا بس چند دنوں کی ہے، کم نہ جانے دنیا ختم ہو جائے، اس سے پہلے ہم چلے جائیں۔ اسی لیے سچے دل سے توبہ کیجیے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں رکھیے، اللہ کے بندوں کو راحت پہنچائیے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کے ویڈیو پسند آئے گی، اپنے دوستوں احباب کو شیئر کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ منتظر قادری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہو تو۔